کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے کہا درود پڑھنے کے لیے، مگر آپ نے درود نہیں پڑھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف قریب کرنے کے لیے سب سے آسان ترین راستہ ہے اللہ کے محبوب کے کثرت سے درود بھیجنا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ رہے گا جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجا۔ درود شریف دوسرے فرقے کے لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور چونکہ ہم لوگ سوکھے عاشق رسول ہیں، اور اس لیے سے ہم لوگ جو کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کرتے۔ دوسروں کے ہاں جب صرف لفظ محمد بولا جاتا ہے تو سارا مجمع اس کا زور سے بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم لوگ دل پھینک عاشق ہیں، سوکھا عاشق ہیں، نہ نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ دعا ہے، نہ درود ہے، بس عاشق رسول ہیں۔ اس لیے درود شریف پڑھنے میں بھی کوتاہی ہے اور شرم آتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ من عثرت علیہ حاجت فلیکثر بالصلاۃ علیہ فإنها تکشف الہموم والغموم والکروب۔ آقا فرماتے ہیں کہ جن پر حاجتیں تنگ ہو جائے، مشکلات بڑھ جائے، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے حضور پہ درود بھیجا کرے، چونکہ کثرت سے درود بھیجنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، رنج اور الم ہٹتے ہیں، روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَتُكَسِّرُ الْأَرْزَاقَ، روزیوں میں اضافے کا سبب ہے کثرت سے درود پڑھنا۔ عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ درود شریف کے عامل بن گئے، دعا تعویذ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کثرت سے درود شریف پڑھنے کے عامل ہو گئے۔ روزانہ جو 500 بار درود پڑھتا ہو، آیا ہے کتاب میں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی غریبی اور مفلسی کو دور فرما دیتا ہے۔ غریبی اور مفلسی دور کرنے کا سب سے آسان ترین راستہ ہے آقا علیہ السلام نے کثرت سے درود بھیجنا۔ تم لوگ نہیں مانو گے اسے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درود شریف کثرت سے پڑھنے سے روزیوں میں اضافہ ہوتا ہے، مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی، وَتَقْضِي الْحَوَائِجِ، حاجتیں پوری ہوتی۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ عبادت سمجھ کر ثواب کی نیت سے سارے لوگ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیہ یا رسول اللہ۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی وہ کتاب ہے جس کی تلاوت سے سینہ نرم ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے آدمی کا گھمنڈ دور ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے سینے کی سیاہی دور ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے۔ کیسے؟ جو قرآن پاک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو قرآن پاک پر ایمان لاتا ہے، قرآن پاک کے مطابق عمل کرتا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے محنتیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جیسے عرب کے بکری چرانے والے، عرب کے خانہ بدوش، جن لوگوں نے قرآن پر ایمان لایا، قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کیا،
اللہ نے ان کو عرب و عجم کا مالک بنا دیا۔ روم جیسے کرسچنوں کے ممالک، اس پورے علاقے پہ اللہ نے مسلمانوں کو قبضہ دیا۔ ایران جس میں 1000 سال سے مجوسیوں کا قبضہ تھا، اس ایران کی سرزمین پہ قرآن پاک پڑھنے والے نے قبضہ کیا اور پوری زمین پہ قرآن پاک کی تعلیم عام ہونے لگی۔ ہندوستان کی سرزمین بت خانے کی زمین تھی۔ محمد ابن قاسم نوجوانوں کی ایک ٹیم لے کے اس سرزمین پہ آئے اور پھر قرآن پاک کی وہ تعلیمات عام ہوئی کہ 1000 سال تک اللہ نے اس سرزمین پہ کلمہ پڑھنے والوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور آج بھی پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اسی ہندوستان میں موجود ہیں۔ سعودی عربیہ اس کا فرد چھیتر لمبا چوڑا ہے، لیکن آبادی کے اعتبار سے وہ ہندوستان کے مقابلے میں کم ہے۔ مصر مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے، لیکن آبادی کے اعتبار سے ہندوستان کے مسلمانوں سے کم ہے۔ انڈونیشیا دنیا کا مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے، لیکن ہندوستان کے مقابلے میں وہاں کی آبادی کم ہے۔ سب سے بڑا ملک دنیا کا انڈونیشیا۔ حج کے موقع پر آپ جاتے ہوں گے کبھی تو آپ دیکھتے ہوں گے ہر طرف انڈونیشیا کے حاجی حجاج کرام ایک بالکل بھیڑ لگا کے رہتے ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد پہچان جاتے ہیں کہ لوگ انڈونیشیا کے حاجی، انڈونیشیا کے، ترکی کے، پاکستان کے، افغانستان کے۔ مگر ہندوستان کی آبادی انڈونیشیا سے بھی زیادہ ہے، مسلمانوں کی آبادی ترکی سے بھی زیادہ ہے، افغانستان سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ کم و بیش ہندوستان میں 40 کروڑ کے قریب کلمہ پڑھنے والے بس ہیں۔ اب پوری دنیا میں کسی بھی اسلامی ملک کی آبادی 40 کروڑ مسلمانوں کی نہیں ہے۔ کہیں کی 22 کروڑ، کہیں کی 20 کروڑ، کہیں کی 25 کروڑ۔ 25 کروڑ سے زیادہ کسی ملک میں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے۔ انڈونیشیا جیسے ملک میں بھی 25 سے لے کے 30 کروڑ، ہندوستان میں 30 سے لے کے 40 کروڑ کے بیچ میں آبادی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہونے کے اعتبار سے ہندوستان کو پوری دنیا میں مقامی امتیاز حاصل ہے۔ چونکہ دوسرے کسی ملک میں کوئی سلطان الہند اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں گئے، مگر ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے سلطان الہند خواجہ غریب نواز تشریف لائے۔ انہوں نے پورے ہندوستان میں جو زبردست محنتیں کی اور اپنے خلفاء کے ذریعے جو دین کا کام کیا، اس کا انعام یہ ملا کہ کم سے کم ان کی موجودگی میں بالواسطہ یا بلا واسطہ 90 لاکھ مشرکوں نے کلمہ پڑھا۔ آج ان کی تعداد پورے ہندوستان میں کم و بیش 40 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے۔ تو ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ میرا ملک مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد کے اعتبار سے دنیا کے سارے ممالک پہ فوقیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہندوستان کے ذرے ذرے سے پیار ہے کہ یہاں کی آبادی سب سے زیادہ ہے، اور ہندوستان میں سب سے زیادہ مدارس اسلامیہ موجود ہیں۔ ہندوستان کے علماء دنیا کے اکثر ممالک میں جا کر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں ہندوستان کے بے شمار علماء کرام وہاں کی مسجدوں، وہاں کے مکاتب اور وہاں کے اسلامک سینٹرز پہ سب سے زیادہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، عرب ممالک کے علاوہ سب سے زیادہ ہندوستان کے علماء کام کر رہے ہیں۔ چائنا، جاپان میں وہاں بھی ہندوستان کے علماء کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ افریقہ کے صحراؤں میں بھی ہندوستان کے علماء کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ تو ہندوستان کی طرف ساری دنیا کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں۔ ایک طرف دشمنوں کی نگاہیں کہ پھل پھول کیوں رہے، اس کے پھلنے پھولنے میں کس کا ہاتھ ہے، آخر ان کی شان و شوکت بڑھ کیوں رہی، ان کے ادارے بڑھ کیوں رہے۔ ایڑی چوٹی کا زور لوگ صرف کر رہے ہیں کہ مدارس بند ہو جائیں، لیکن ایک مدرسے میں تالا لگتا ہے، درجنوں نئے مدارس کھل جاتے ہیں۔ ایک مسجد میں صاحب کو پوری نظر ڈالی جاتی ہے، مگر اسی جگہ سینکڑوں نئی مسجدوں کی تعمیر ہو جاتی ہے۔
اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا، نہ آج ہے، اور نہ قیامت تک رہے گا، چونکہ انسان کمزوری کا پتلا ہے۔ یہ انسان جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مٹا دوں گا، میں دبا دوں گا، یہ انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کتنا کمزور ہے، ایک پانی کا ناپاک قطرہ جس سے یہ انسان پیدا ہوا، اور یہ چلا ہے اللہ رب العزت کے دین کو مٹانے کے لیے۔ وہ اللہ جو بغیر کھمبے کے اتنا لمبا چوڑا آسمان بنایا، وہ اللہ جس نے سمندر کے اوپر میں اس زمین کا بچھونا بچھایا، وہ اللہ جس نے پہاڑ پیدا کر کے اس زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے پہاڑ کو زمین کا پیلر بنایا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں کو زندہ رکھنے کے لیے درختوں کو پیدا کر کے اس کے ذریعے بندوں کی آکسیجن اور ہوا کا انتظام کیا، وہ اللہ جس نے اس زمین کو ندی، نالے، ڈیزرٹ، پیڑ پودوں سے زینت بخشی ہے۔ یہ انسان اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق ہے جس کی پیدائش اس قدر حقیر بنیادوں پہ ہوئی ہے کہ کبھی بھی کوئی اس پر غور کرے تو سر اٹھا کے نہیں چلے گا۔ ایک پانی کا ناپاک قطرہ جس سے یہ انسان پیدا ہوا، اور یہ انسان چلا ہے اللہ کا دین مٹانے۔ وہ ناپاک قطرہ جس کے نکلنے کے بعد انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اگر بندر میں کتا لگ جائے تو جہاں لگے وہیں غلاظت جہاں ہے وہاں دھو دے، نہانا غسل کرنا فرض نہیں۔ اگر کسی کے بندر سے سور ٹکرا جائے تو غسل کرنا فرض نہیں، جہاں سور کا بدن لگا ہے وہاں دھو دے، پاک ہو جائے۔ اگر کوئی باہر گیا کھیت میدان میں، انہوں نے پاخانہ کیا، پانی نہیں تھا کہ دھوئے، وہ غسل کرنا فرض نہیں ہے، وہ وہاں سے گھر آئے جہاں گندگی لگی ہے وہاں دھو دے، وہ پاک ہو جائے۔ اگر کسی نے باہر میں پانی نہیں ہے پیشاب کیا اور اس پر غسل فرض نہیں ہے، جہاں پیشاب کے قطرے لگے ہیں اس کو دھو دے، پاک ہو جائے۔ ایک قطرہ ہے جس کے نکلنے کے بعد انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک سارے پارٹس کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا قطرہ ہے؟ وہ قطرہ ہے وہ منی کا قطرہ جس کے نکلنے کے بعد سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی کہیں جگہ خشک رہی غسل نہیں ہوگا۔ اب وہی اسی قطرے سے پیدا ہوتا ہے یہ انسان جس قطرہ کے نکلنے سے انگ انگ ناپاک ہوتا ہے، اور اس کا چرچا قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ اللہ نے کیا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ a man should consider in his creation، آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ پیدا ہوا کیسے ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک جمپ کرتا ہوا پانی کا قطرہ یعنی منی کا قطرہ کودتا ہوا نکلتا ہے، اچھلتا ہوا نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی اچھلتے ہوئے قطرے سے تمہاری پیدائش ہوئی۔ وہ قطرہ جو نکلتا ہے بین الصلب والترائی، یعنی باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے جو قطرہ نکلتا ہے، اور وہ دونوں قطرہ شرمگاہوں سے گزرتا ہوا یوٹینس بچہ دانی رحم میں پہنچتا ہے۔ اب پھر وہ قطرہ 40 دن تک اپنی اصل حالت پہ رہتا ہے، پھر اگلے 40 دن کے بعد اس قطرے کو خون کے لوتھڑے کی شکل میں بدلا جاتا ہے، پھر اگلے 40 ڈیز کے بعد اس میں ہڈی کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے، پھر اگلے 40 ڈیز کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے۔ 120 دن کے بعد جان پڑتی ہے۔ 40 دن ایک حالت میں، 40 دن لوتھڑے کی حالت میں، 40 دن ڈھانچے ناک نقشے کی حالت میں، اگلے 40 دن کے بعد اس میں جان پڑتی ہے۔ تو 120 دن کے بعد بچے میں جان پڑ جاتی ہے۔ پھر اس کو مزید میچورٹی کے لیے، تاکہ اس کی آنکھ کام کرے، زبان کام کرے، اس کا برین کام کرے، اس کے کان کام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید 9 مہینے تک ماں کے شکم میں رکھتا ہے۔ ماں کا ماہواری خون جو اضافی خون ایک عورت کے جوان ہونے کے بعد جو ہر مہینے نکلتا ہے، حاملہ ہونے کے بعد اس خون کو روک لیا جاتا ہے تاکہ اس خون سے بچوں کی پرورش ہو۔ اب وہ خون ناف کی نلی کے ذریعے ایک بچے کے بدن میں جاتا ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بنیاد کمزور ہے اس انسان کی۔ وہ ماہواری خون جس کے نکلنے کے بعد عورت اس قدر ناپاک رہتی ہے کہ اس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اس حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ روزہ کا قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہے ماہ رمضان کے بعد جب وہ پاک ہو جائے۔
مگر چونکہ ہر مہینے کی ویکنیس ہے اس لیے نماز اس کے کچھ دنوں کی معاف ہے اس کے لیے. جس کے نکلنے کے بعد قرآن نہیں چھو سکتی، جس کے نکلنے کے بعد وہ مسجد نہیں جا سکتی، جس کے نکلنے کے بعد وہ روزہ اور نماز نہیں پڑھ سکتی، اسی خون کے قطرے سے اس انسان کی خوراک ہوئی. کس قدر بنیاد کمزور ہے اس انسان کی. وہی انسان دنیا میں آنے کے بعد کہتا ہے میری گاڑی، میرا مکان، میری بیوی، میرا بچہ، میرا کھیت، میرا کھلیان، میری دکان، میرا مارکیٹنگ کمپلیکس. ذرا کبھی بنیاد کو تو غور سے دیکھ لیتے. اللہ نے 1 درجن جگہوں پہ قرآن شریف میں پیدائش کا چرچا کیا. اللہ فرماتا ہے یہ انسان کہتا ہے کہ پھر دوبارہ اللہ مجھ کو زندہ نہیں کرے گا. یہ نہیں غور کرتا کہ اس کی بنیاد کیسی تھی، میں نے اس کو کیسے بنیادی طور پر پانی سے پیدا کیا. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا یہ انسان کہ ہم پیدا کیسے ہوئے تھے. جو اللہ تعالیٰ پانی کے ایک قطرے سے تجھ کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں دوبارہ مار کر کے دوبارہ زندہ کر کے تم سے حساب لینے پر قادر ہے. مت اترانا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں کھانے پینے موج مستی کرنے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کا سب سے بڑا ٹاپک یہ انسان ہے. قرآن پاک کا سب سے بڑا عنوان اس انسان کو کیوں پیدا کیا وہ مقصد تخلیق ہے. قرآن پاک کا سب سے بڑا عنوان جنت اور جہنم ہے. قرآن پاک سب سے زیادہ آخرت پہ بحث کرتا ہے. یہ انسان بھول بھلائیے اور چکر میں پڑا ہوا ہے. جیسے کہ میں کھانے کے لیے پیدا ہوا، ایک کھانے کا مقابلہ ہے. جیسے کہ کھانے کے لیے پیدا ہوا، ایک کپڑے کا مقابلہ ہے. جیسے کہ کپڑا کے مقابلے کے لیے پیدا ہوا، ایک مکان کا مقابلہ ہے. جو مکان زلزلے میں گرنے والا، جس مکان کو یہ مرنے کے بعد چھوڑنے والا، چاہے کل صبح فجر کے بعد اس کی موت کا اعلان ہو، مگر ایک مکان کا مقابلہ، ایک جنون ہے. قیامت کی نشانی ہے کہ اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں، لوگ پاگل کی طرح کریں. جب پاگل ہو جائیں گے تو جو اصل مقصد حیات ہے اللہ کی عبادت، اسے بھول کے مکان کی تعمیر زندگی کا مقصد بنا لے گا. شادی بیاہ میں ناچنا کودنا زندگی کا مقصد بنا لے گا. جس عورت کی عمر 80 سال ہو گئی وہ بھی ساتھ نیم برہنہ ہو کے وہ بھی ناچنے لگتی ہے اپنے پوتے کی شادی میں. حضور نے سچ کہا کہ اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں، لوگ دیوانے اور پاگل کی طرح کریں گے. اور جب لوگ پاگل ہو جائیں گے تو اننیسیسری چیزوں میں ان کی مصروفیت بڑھ جائے گی. جیسے کھانے میں، کپڑے میں، مکان کی تعمیر میں، زمین کی خریداری میں. جبکہ سب کو معلوم ہے کہ میں اگر محنت کروں تو 50 ایکڑ زمین خرید سکتا ہوں. لیکن اس دنیا میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جس کے پاس 500 ایکڑ زمین تھی، لیکن آج اس کی لاشیں زمین کے نیچے سڑ رہی ہیں. اس کی قبر پہ ایک جانور پیشاب کر رہا. ان کے ذریعے جو انہوں نے جھوٹ بول کر حرام کر کے نماز چھوڑ کر جو دوسروں کو دھوکہ دے کے جو 500 ایکڑ زمین خریدا تھا، وہ زمینیں پڑی رہ گئی. اس زمین پہ کوئی ڈوم سور چلا رہا، اس زمین پہ ان کا بے نمازی بچہ اس زمین کو بیچ کے کھا رہا. جو گناہ کیا تھا زمین خریدنے کے لیے وہ گناہ تو اس کے ذمہ ہے. اس سے سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تو گناہ اس کے ذمہ ہے مگر وہ زمین پہ اب رہ نہیں رہا. گناہ اس کے ذمہ ہے مگر اس مکان میں وہ رہ نہیں رہا. گناہ اس کے ذمہ ہے مگر وہ گاڑی پہ چڑھ نہیں رہا جس گاڑی کے لیے وہ جھوٹ بولا تھا. وہ گاڑی ہے مگر وہ سڑ رہا ہے. جس مکان کے لیے وہ جھوٹ بول کر ہزاروں نمازیں چھوڑ کر جس مکان کی تعمیر کی وہ مکان زمین پہ کھڑا ہے اور یہ دو گز زمین کے اندر اس کی لاشیں سڑ گئی، اس کی آنکھ بہہ گئی، اس کا پیٹ وہاں پھٹ گیا، اس کی ہڈیاں وہاں سڑ اور جل گئی. اسی کے لیے مقابلہ ہے. اللہ نے 1 درجن سے زیادہ جگہوں پہ قرآن شریف میں میری اوقات یاد دلائی کہ تم کو میں نے ایک بدبودار گارے سے پیدا کیا. من طین لازب، اللہ کہتا ہے ایک چپچپاتی ہوئی مٹی سے تجھ کو میں نے پیدا کیا. یعنی پہلے جب مٹی کو گوندھا گیا، فرشتوں نے گوندھا، پھر وہ مٹی چپچپاتی ہوئی بدبودار گارے کی شکل میں ہو گئی. اس کے بعد جب نقشہ بنا پھر وہ مٹی بجتی ہوئی ہو گئی. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. لوگ کامیڈی پڑھ رہا ہے قرآن نہیں پڑھ رہا. لوگ قصہ کہانی بول رہا ہے قرآن نہیں بول رہا. لوگ گانے سن رہا ہے قرآن نہیں پڑھ رہا. اس لیے اللہ کے کلام کے ساتھ جب اچھا سلوک بندہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے زیادہ سچی کوئی بات نہیں، اس سے زیادہ آتھینٹک کوئی بات نہیں، اس سے زیادہ ریلیبل کوئی بات ہے ہی نہیں. بندے کا ہر کلام کمزوریوں سے عبارت ہے.
میں 1000 اچھی تقریر کروں، مجھ سے اچھی تقریر کرنے والا موجود ہے، میں 1000 اچھی کتاب لکھوں، مجھ سے اچھا مصنف موجود ہے، میں 1000 علم کے دریا بہا دوں، مجھ سے بڑا عالم موجود ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر میں علم والا۔ یہی وجہ ہے کہ سب کی لکھی ہوئی کتابوں میں دوسرا کوئی عالم اس میں ترٹی نکالتا ہے، اس میں ڈیمیرٹ نکالتا ہے، اس میں کہتا ہے اس میں گرامر کے اعتبار سے یہ غلطیاں، الفاظ کی سیٹنگ کے اعتبار سے یہ غلطیاں، علم معانی علم بدی کے اعتبار سے یہ غلطیاں، قافیہ بندی کے اعتبار سے یہ غلطیاں ہیں۔ یعنی لوگ غلطیاں نکالتے ہیں، غالب کے اشعار میں لوگ غلطیاں نکالتے ہیں، اقبال بہت بڑے شاعر تھے، ان کے کلام میں لوگ غلطیاں نکالتے ہیں، بہت بڑے بڑے مصنف تھے، ان کی کتابوں میں لوگ غلطیاں نکالتے ہیں۔ یہ انسان غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے۔ اس لفظ سے زیادہ آتھنٹک، جس میں ایک لفظ کی نہ غلطی ہو، نہ ایک لفظ میں کوئی مفہوم کے اعتبار سے کوئی کجی ہو، الفاظ کے حسن کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، اور صاحب اس کے معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے، صداقت و سچائی کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، اثر آفرینی کے اعتبار سے سب سے زیادہ زبردست کلام اگر ہے تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اللہ کا کلام پڑھا جانا چاہیے، سب سے زیادہ اللہ کے کلام کو گھر میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن گھر میں اخبار لوگ پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، افسانہ پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تبصرہ قرآن پہ ہونا چاہیے، لیکن صاحب 2-2 گھنٹے کی تقریر میں کہانی ہے مگر قرآن نہیں ہے، 2-2 گھنٹے کی تقریر میں کامیڈی ہے مگر قرآن نہیں ہے۔ جو قرآن نہیں اچھا، قرآن سے اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور بعض لوگوں کو پست کر دیتا ہے۔ The Quran has been revealed to decide the fate of the nations۔ قرآن قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے آیا ہے کہ جو اسے پڑھے گا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اور پھر یہ قرآنی سسٹم دنیا میں نافذ کرنا چاہے گا، وہ چاہے بکری کا چرانے والا ہو، اللہ اسے عزتوں کا تاج بنا دے گا، چاہے وہ صاحب ریگستان میں رہنے والا ہو، اللہ اسے اس زمین کا حاکم بنا دے گا، جیسے اللہ نے حاکم عرب کے لوگوں کو بنا کے دکھا دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو ایک بار پیچھے فوج تھی، آپ آگے سے گزر رہے تھے، ایک جگہ کھڑے ہو کر نیچے گھاٹی کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور شام کے وقت جب میں اونٹ چرا کے گھر جاتا تھا تو میرا باپ خطاب کہتا تھا، عمر ابن خطاب کہتا تھا میرا باپ کہ عمر تو کیا دنیا میں کوئی بڑا کام کر پائے گا؟ تجھے تو اونٹ چرانا تک نہیں آتا ہے، تو دن بھر تم نے اونٹ چرائے، اونٹ کا پیٹ تک نہیں بھرا، تو کیا دنیا میں کوئی بڑا کام کر پائے گا جبکہ تجھے اونٹ چرانا تک نہیں آتا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں وہی عمر ہوں جس کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، لیکن آج وہ عمر پوری دنیا کے مسلمانوں کے امور کا مالک ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ آخر کس نے اسے خلیفۃ المسلمین بنایا ہے؟ وہ عمر جس نے مصطفیٰ پہ ایمان لایا، قرآن پاک پہ ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، مصطفیٰ کی غلامی اسی قرآن پاک پر ایمان لانے میں اس عمر کو مسلمانوں کا خلیفہ اور مالک بنا دیا۔ تو قرآن has been revealed to decide the fate of the nation۔ قرآن قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے آیا ہے۔ ایسا نہیں قرآن صرف مولوی کے پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن صرف مولانا کے پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن صرف مفتی صاحب کے پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن پاک ہر مسلمان کے پڑھنے کی کتاب ہے۔ سب سے زیادہ مسلمان پڑھے جسے فزکس سے زیادہ، کیمسٹری سے زیادہ، بایولوجی سے زیادہ، ایسٹرولوجی سے زیادہ، ایسٹرونومی سے زیادہ، چونکہ سارے علوم و فنون کا فاؤنٹین ہے قرآن، سارے علوم و فنون کا ماؤنٹین ہے قرآن۔ The Quran is the mountain of knowledge and wisdom۔ The Quran is the fountain of knowledge and wisdom۔ قرآن کریم علم و فن کا پہاڑ ہے، قرآن کریم علم و فن کا سرچشمہ ہے، جہاں سے علوم و فنون نکلتے ہیں وہ قرآن پاک وہ مصدر ہے، وہ چشمہ ہے، جہاں چشمے سے پانی نکلتا ہے۔ قرآن پاک علوم و فنون کا مصدر ہے، علوم و فنون کا مخرج ہے، علوم و فنون کا قرآن پاک سرچشمہ ہے، جہاں سے علوم و فنون نکلتے ہیں۔ اس لیے پہلے مسلمانوں نے جو پوری دنیا میں شاسن کیا وہ اسی قرآن کریم کی بدولت کیا۔
اسی قرآن کریم کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور پھر قرآن نظام کو لے کے وہ دنیا میں پھیل گئے۔ جو اللہ کے کلام کو عام کرے، جو اللہ کا کلام پڑھے گا، جو اللہ کے کلام کو سمجھے گا، ظاہر سی بات ہے اللہ کی نوازشات اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنی مہربانی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ پر انعام کی بارش کرے گا۔ زمین خدا کی، بندہ پڑھے اخبار، آسمان خدا کا، آسمان کے نیچے بندہ رہے اور دوسروں کی کتاب زیادہ پڑھے، اللہ کی زمین پہ رہے، دوسروں کی بات زیادہ پڑھے، اللہ کی دی ہوئی ہوا میں سانس لے، دوسروں کی بات زیادہ پڑھے، اللہ کی دی ہوئی روزی کھائے اور دوسروں کی بات زیادہ مانے، اسے تو ذلیل ہونا پڑے گا، اسے تو ایک درجن بیماری میں گرفتار ہونا پڑے گا، اسے تو ایک درجن ذلت اور رسوائی میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ یہ جو آج بیوی کی بغاوت ہے، یہ جو آج اولاد کی نافرمانیاں ہیں، یہ جو مسلمانوں کے بچوں کا قافلوں کے ساتھ بھاگ جانا ہے، یہ جو مسلمانوں کی بیٹیوں کا مشرکوں کے ساتھ بھاگ جانا ہے، اور یہ کئی پشتوں سے جو عزت دار کہلاتا تھا، جس کی عزت کو پٹا لگ رہا ہے، جس کی عزت مٹی میں مل رہی ہے، 500 سال سے جس کا خاندان عزت والا کہلاتا تھا، آج اس کی بیٹی کسی جماعت کے ساتھ بھاگ کر سارے خاندان کی 500 سالہ عزت کو مٹی میں ملا رہی ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا کارن ہے، گھر میں فزکس کا پڑھنا، قرآن کا نہیں پڑھنا، کیمسٹری کا پڑھنا، قرآن کا نہیں پڑھنا، بایولوجی کا پڑھنا، قرآن کا نہیں پڑھنا، فلم ایکٹر کی طرح زندگی گزارنا مگر قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارنا، کسی فلمی ہیروئن کو اپنے لیے ماڈل ماننا، ان کی طرح کپڑا، ان کی طرح جینس، ان کی طرح ٹی شرٹ، ان کی طرح سر کے بال، ان کی طرح اسٹائل، سب کچھ ان کی طرح، تو پھر کام ہو کافروں کی طرح اور عزت تلاش کرے صالحین کی طرح، کام ہو کافروں کی طرح اور دعا مانگے تاکہ صالحین کی طرح دعا قبول ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا اس دنیا میں کہ اللہ کی زمین میں رہے اور کام شیطان کا کرے اور اللہ رحمت ہم پر نازل فرما دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا رحمتیں تجھ پر نازل ہوں گی، اقتدار تم کو ملے گا، تمہیں بادشاہت ملے گی، حکومت ملے گی، مگر ایک کنڈیشن ہے، فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مسلمان بن کے رہے گا تو عزت تیرے لیے، مسلمان بن کے رہے گا تو حکومت تیرے لیے، مسلمان بن کے رہے گا تو جنت وہاں ملے گی، زمین کی بادشاہت اللہ یاد آتا۔ اللہ نے شرط رکھی ہے کہ میری زمین، میرا آسمان، میری مٹی، میری آگ، میری ہوا، میرا پانی، سب کچھ میرا دیا، میں نے پیدا کیا، میں ہوں تیرا خالق، میں ہوں تیرا مالک، میں نے تجھ کو پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے، اب میں نے تیرے بدن میں ناک نقشہ اور سر سے لے کے پاؤں تک خوبصورت پارٹس میں نے تجھ کو دیے ہیں، پھر میں دوبارہ تجھ کو، میں تیری روح نکالوں گا، میں تجھ کو ماروں گا اور پھر تو قبر میں دفن ہوگا، تیری لاش سڑے گی، پھر میں دوبارہ تجھ کو زندہ کر کے میں تجھ سے حساب لوں گا۔ یہ بتا دے کہ تم نے آنکھ کا کیسا استعمال کیا، یہ بتا دے تو نے زبان کا کیا استعمال کیا، یہ بتا دے تو نے اپنے پیٹ کا کیا استعمال کیا، یہ بتا دے جب پیٹ کا لیور تیرا اگر خراب ہو جائے تو 40 لاکھ روپے لگیں گے لیور ٹرانسپلانٹ کرانے، اگر گردہ خراب ہو جائے تو 50 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی دوسرا نیا گردہ نہیں بن پائے گا، اگر تیرا اپنا عزیز رشتہ دار گردہ نہ دے تو پھر تڑپ کے رہو گے، ڈائلیسس میں جب تک رہو گے اس وقت تک پھر زندگی کی بھیک مانگتے رہو گے۔ تو کتنی قیمتی چیز ہے جو میں نے تجھ کو گردہ دیا، کتنی قیمتی چیز ہے جو میں نے تم کو میں نے لیور دیا، جس لیور میں جتنی چیزیں تم ڈال دو، پتھر ڈال دو وہ پتھر گل جاتا ہے، جس میں صاحب تم کوئی بھی چیز ڈال دو، گوشت ڈالو، مچھلی ڈالو، کچھ بھی ڈالو، سب گل جاتا ہے، اور گلنے کے بعد بدن میں بلڈ بنتا ہے، لیکن اگر بلڈ بننے کا سسٹم گڑبڑ ہو جائے تو پھر روزانہ تمہیں بلڈ چڑھانا پڑے گا اور ساری زندگی دوسروں سے بلڈ کی بھیک مانگنی پڑے گی۔ اور میں نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ تو میری دی ہوئی روزی کھا اور پھر وہاں سے بلڈ بنے گا، پھر تیری آنکھ کام کرے گی، تیری زبان کام کرے گی، تیرا برین کام کرے گا، تیرے ہاتھ کام کریں گے، تیرا پاؤں کام کرے گا۔ صرف پیشاب پخانے کا سسٹم تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے تو تیرا جینا مشکل ہو جائے، اگر پیشاب میں پروسٹیٹ میں گڑبڑی آ جائے تو پھر تیرے لیے زندگی کا سارا سکھ بیکار ہو جائے، اگر گھٹنے اور ٹخنے میں درد ہو جائے تو پھر تیرا جینا مشکل ہوگا، تو خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا کہ میں اس طرح زندہ رہنے سے بہتر ہے میں زہر کھا کے مر جاؤں۔ اس کا مطلب اگر اللہ نے ہیلتھ دیا ہے وہ اکڑنے نہیں دیا، بگڑنے نہیں دیا، دوسروں پہ تفقع اور برتری کرنے نہیں دیا۔ اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں، آنکھ سلامت ہے، زبان سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، گھٹنے اور ٹخنے کا درد نہیں ہے، ہم فزیکلی فٹ ہیں، تو یہ اترانے کا وشے نہیں ہے کہ ہم کس مار خواہ ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں، یہ کسے
ہے شکر کا کہ وہ رب کریم جس نے ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک خوبصورت سارے پارٹس دیے ہیں، یہ اترانے کا وشے ہے۔ جہاں اترایا کیونکہ خراب ہو جائے گی، جہاں اترایا آنکھ کا آپریشن کرنا پڑے گا، جہاں اترایا ہڈی ڈیمیج ہو جائے گی، جہاں اترایا پیشاب پاخانے کا سسٹم گڑبڑ ہو جائے گا، یہ اترانے کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ ساری نعمتیں اترانے کا وشے نہیں ہے، یہ وشے ہے شکر کا کہ جس کو اللہ جس نے مجھ کو اتنا خوبصورت جسم دیا ہے، خوبصورت اعضاء دیے ہیں، تو پھر اسی رب کریم کو سجدہ ہونا چاہیے، اسی رب کریم کا ذکر ہونا چاہیے۔ الہی تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے مجھے خوبصورت جسم دیا، خوبصورت پاس عطا فرمائے۔ اللہ کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا تو ہم نعمت چھینیں گے نہیں، نعمت میں اضافہ کرتے چلیں۔